السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی نے جی ایک روایت سنن ابن ماجہ کی 1385 نمبر ان رجلا ذلیل البصر اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ادعو الله لي ان يعافيني فقال ان شئت اخرت لك وهو خير وان شئت دعوت۔ اس نے کہا ادعو، تو دعا کر دو میرے لیے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے کہا تھا کہ آپ میرے لیے اللہ سے صحت و عافیت کی دعا فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہوں جو بہتر ہے، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں۔ اس نے کہا آپ دعا کر دیجئے۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حکم دیا کہ وہ اچھی طرح وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد یہ دعا کرے اللہم انی اسألک یہ والی وَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ النبی الرحمہ وغیرہ۔ سوری یہ ترمذی کے اندر بھی بھائی روایت آتی ہے، صحیح ابن خزیمہ وغیرہ کے اندر بھی یہ صحیح روایت ہے، ہاں جی ثابت ہے یہ۔ اور یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے وہ دعا کروا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے دعا کروانا آپ علیہ السلام کی زندگی میں یہ وسیلے کی صورت یہ تو جائز تھی، مگر کہ وسیلے کی صورت یہ ہے نا 3 صورتوں میں سے ایک کہ نیک آدمی اور زندہ آدمی کا وسیلہ، یعنی نیک بھی ہو اور زندہ بھی ہو اس کا وسیلہ، یعنی اس سے دعا وغیرہ کروانا یہ ٹھیک ہے۔ یہ تو نبی علیہ السلام کے پاس بتاتے خود ہے، اللہ کے رسول زندہ تھے اس وقت کی بات ہے یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے جی، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرمائے گا کہ ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو یا مجھے کسی مقام پر ڈرا ہو۔ اچھا جی، کہتے ہیں جی یہ روایت صحیح ہے، یعنی سند سے ثابت ہے۔ ہاں جی محترم بھائی یہ روایت ثابت ہے، ترمذی وغیرہ کے اندر جو مبارک بن فضالہ کی تدلیس ہے نا، لیکن یہ ہے کہ مبارک بن فضالہ کی بات دوسری کتابوں کے اندر سما کی صراحت موجود ہے، ہاں جی اس کا سما موجود ہے، تو انشاءاللہ حسن ہے جی، انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ تمہارے حصے کی روزی مل کر رہے گی، یہ روایت سنن ابن ماجہ کے حوالے سے پوسٹ میں درج ہے، ابن ماجہ کے اندر یہ موجود ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب فان نفسا لن تموت حتى تستوفی رزقها او کما قال۔ جی یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے اعتدال کے ساتھ روزی طلب کرو، کیونکہ کوئی انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرے گا اگرچہ اس رزق کے حصول میں دیر ہو جائے۔ چنانچہ اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، جو حلال ہے وہ لے لو اور جو حرام ہے وہ چھوڑ دو۔ جی یہ روایت صحیح ہے، ابن ماجہ والی سند میں اگرچہ مدلس راوی ہیں، لیکن صحیح ابن حبان کے اندر جو ہے نا وہ روایت آتی ہے یہ ایک دوسری سند سے 3239 نمبر پر، وہ انشاءاللہ سند صحیح ہے، بلکہ ابن حبان کے جو محقق ہیں صحیح ابن حبان کے انہوں نے اسنادو صحیح علی شرط مسلم بھی کہا ہے، تو بہرحال اس کی کئی سندیں ہیں، تو یہ صحیح روایت ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔